بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصری کی شادی، ان کی کرامات۔ جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد لڑکیاں ان کے پاس بیٹھی تھیں اور لڑکیوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کرے تو رابعہ بصری نے فرمایا کبھی بھی نکاح کے بغیر نہ رہنا، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میری شادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے آسان طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگی سنت نبوی میں گزار دی، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس، محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواتین و حضرات، معروف صوفی شخصیات رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سن میں ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہ تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے اخلاق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسیوں کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا، رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لائے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کے روز 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کروائے اور 40 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثنا میں بصر کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا اور ڈاکو کے سردار نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی اور دن میں زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاق ایک دفعہ رابعہ بصری کا
آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا۔ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ زاری کر رہا ہے؟ اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ آپس میں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہو۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کریں تو میری بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ ناظرین، جو بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت و نصرت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، ابتدا میں تو حضرت رابعہ بصری کے اس جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد ہیلائی میں گزار دیے۔ اور ان کے چہرے پر پاکیزگی کا کیسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح دمکتے دیکھا اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو عقل سے اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے۔ مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں، ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف متوقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گئے کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہے۔
नौजवान ने तेजी से छत पर चढ़ गया और राबिया बसरी ईशा की नमाज से फारिग होकर सुना खानी कर रही थी। परवरदिगार, सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से राज और न्याज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गए। इसलिए में राबिया बसरी ने पलट कर ऐसे कह आलूद नजरों से देखा कि इसकी जुबान गुम होगी। इसके करीब आकर पूछा, राबिया बसरी ने इसके करीब आकर पूछा कि तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो। नौजवान ने लरजते हुए आपसे अपनी जुबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हज़रत राबिया बसरी ने कहा, इससे पहले कि जुबान की तरह आपका दिल बंद हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है वापस चला जा। जिस रास्ते से आया है इसी रास्ते से वापस लौट जा। वो सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दे। ला इल्मी में हमेशा काबिल माफ़ी होती है। इसके खामोशी के आंसू में जवाब हज़रत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं यकीनन तुझे माफ़ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले से अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफ़ी मांगना है तो इससे मांग। तू सदिक दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी जुबान खुल जाएगी। राबिया बसरी नमाज के लिए खड़ी हो गई। वो नौजवान बेख्तियार सजदे में गिर गया और रो रहा था। ना मालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो जुबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाजारों में साल साल तक एक मजजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना वार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। इसके नारों से बच्चे रातों रात गूंज इसके नारे रातों गूंज उठते थे। नारों की आवाज़ रात को गूंज उठती थी और बच्चे सहम कर माओं के सीनों से दबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजजूब कहीं गायब हो गया, फिर कभी इसका पता नहीं चला। वो मजजूब यही मज़कूरा जवान था जो राबिया बसरी की बतौलत दरबार खुदाबंदी में मकरब ठहरा। राबिया बसरी एक बहुत नेक और आबदा खातून थी। आज लोग इनकी इबादत की मिसालें देते हैं। जब इनकी वफ़ात का वक्त करीब है तो इनके शागिर्द ख़वातीन और लड़कियां इनके इर्द गिर्द बैठी थीं और शागिर्दों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ नसीहत करें। तो राबिया बसरी ने फरमाया, कभी निकाह के बगैर ना रहो। और फिर अपना वाक़या सुनाया कि जब आधी रात को मैं मसल्ले पर बैठ कर अल्लाह ताला की इबादत करती थी, ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत राबिया बसरी से कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें। फरमाया, निकाह शादी इसके लिए है जिसका कोई वजूद हो। यहाँ ना मैं ना मेरा कोई वजूद है और ना ही मैं अपनी मालिक हूँ, अल्लाह ताला के मखलूक हूँ। एक दफ़ा कुछ और लोगों ने भी आपसे कहा कि आप शादी कर लीजिए। फरमाया, अगर 3 फिक्रों से मुझे बेफिक्र कर दीजिए तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। नंबर 1, मैं दुनिया से ईमान सलामत ले जाऊँगी। नंबर 2, रोज़ महशर मेरे दाएं हाथ में ही नामाल दिया जाएगा। नंबर 3, क़यामत के रोज़ सब लोग दाएं जानब से जन्नत में और बाएं जानब से दोज़ख में जाएंगे। बाएं जानब से दोज़ख में पहुंचाए जाएंगे।
تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ اس کا علم خدا ہی کو ہے۔ فرمایا تو پھر جیسے ہی اتنے عظیم و افکار امام پیش ہوں تو وہ بھلا کیا شعور کر سکتی ہیں۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنے شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت قدم بڑھتی رہی۔ آخر وہ وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب اور معبود ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہمیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے، باقی فضل و کرم اللہ کرنے والا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حالت میں دعا کرانے کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اس طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب کی نماز ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اس حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی۔ رکوع اور سجود میں دن بھر مشغول رہی، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں ہو گئی۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میں اسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بڑھتی ہی نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، پر کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ لیں، پھر مجھے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت بڑی مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سن لی، پھر فرمایا، اٹھ کے چلا جا۔ تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے اتنی محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری نے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، ہاں، ہنسنے کے لیے بھی کوئی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنسا جسے دل سے اطمینان حاصل ہو۔
اور میں بھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضر مجلس سے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری زندگی کمانے میں گزار دی کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں مگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ میں مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں۔ تیسرا، قیامت کے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کسی کا کیا حشر ہوگا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی کیا خدمت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی تنہائی میں رہنے اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کے دیکھیں کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام ثانیہ کو دیکھنا ہے، اس کی سند کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن بھر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ کو بھوک نے بہت زیادہ ستانے لگی۔ نفس نے آپ سے کہا، فریاد کی رابعہ بصری، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لے کر کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا۔ نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے کھانا رکھ دیا اور دیا جلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کے برتن کو الٹ دیا ہے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں، وہ فرمایا کہ شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا گزر ہوا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیارات آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گنہگار نہیں، جانتی ہوں کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں حکم غیبی سے کہا، اے میری محبت میں قدم بڑھانے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مراد
ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور گشت گانے خنجر تسلیم میں شامل ہو گئیں۔ رابعہ بصری عشق الہی میں اس قدر ڈوبی رہتی تھی کہ خوشی اور غم کو اپنی حیثیت کو کھو بیٹھتے تھے۔ آپ کو خوف طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھی۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بستر نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری نے کہا میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو چلانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت و جہنم کے لالچ اور خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں۔ یہ رابعہ بصری کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ آپ مومنین کو قرآن مجید میں خوف و طمع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری عبادت جنت کے لیے ہے تو مجھ پر جنت آرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقر تیری رضا کے لیے ہے، اگر میری عبادت صرف تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے آن چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا ہے، میں تجھ کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اس کی برکت سے شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا تو تو نے شکریہ کی پٹی نہ باندھی، تو پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی باندھ لی۔ یہ سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے نہیں۔ کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور اندر داخل ہو گیا، اس نے دیکھا کہ صرف ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا، اچانک اس کی بینائی ضائع ہوگی اور اسے دروازہ بند آنا شروع ہو گیا، اسے نظر آنا بند ہو گیا، وہ گھبرا کر چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا یہاں سے نکل جاؤں، کہیں میری بینائی ضائع نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا اور
एक गैब आवाज आई, एक दोस्त सोया हुआ हो तो दूसरा दोस्त जागता है। जब दरवाजे से निकला तो आवाज आई, अगर एक दोस्त सोया हुआ हो तो दूसरा दोस्त जागता है। अल्लाह ताला के खौफ का इसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि इसने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। और एक मरतबा राबिया बसरी के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। खाने का वक्त करीब था। रात राबिया बसरी ने खातमों को बुलाकर पूछा, मेहमानों को पेश करने के लिए घर में कुछ मौजूद है? इसने कहा, सिर्फ एक रोटी मौजूद है। आपने फरमाया, एक रोटी 5 मेहमानों के लिए नाकाफी है। इतने में एक सवाली नजर आया। उसने सदा लगाई और राबिया बसरी ने खादमा से कहा, वो रोटी ज़रूरतमंद को दे दो। खादमा ने हुक्म की तामील की। कुछ देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाना लेकर आया है। राबिया बसरी ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? इसने कहा, 2 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने कहा, वापस भेज दो, ये हमारा खाना नहीं है। खादमा ने वो रोटियां वापस कर दी। थोड़ी देर बाद खादमा ने इतला दी कि एक और शख्स खाना लाया है। राबिया बसरी ने पूछा, कितनी रोटियां हैं? इसने कहा, 5। राबिया बसरी ने फिर जवाब दिया कि खाना लाने वाले को वापस भेज दो, वो खाना हमारा नहीं है। खादमा ने इससे भेज दिया। थोड़ी देर बाद खादमा ने बताया कि एक शख्स खाना लाया है और इसमें 11 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने कहा कि हाँ, कबूल कर लो, ये हमारा रिज़्क है, अल्लाह ताला ने भेजा है। मेहमान हज़रात ये सब कुछ देखकर हैरान हो गए। इतने में खादमा ने दस्तरख्वान पर खाना लगा दिया। जब सब लोग खाना खा चुके तो मेहमानों ने सवाल पूछा कि आपने 2 मरतबा खाना वापस भेज दिया, तीसरी मरतबा कबूल किया, इसमें क्या राज है? राबिया बसरी ने फरमाया कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि दुनिया में 1 के बदले 10 और आखिरत में 70 दूंगा। मैंने एक रोटी खुलूस से नीयत से 7 सैल को दी। मुझे पक्का यकीन था कि 1 की बजाय 10 मिलेगी। पहला शख्स 2 रोटियां लाया, दूसरा 5 लाया। मैं समझ गई कि हमारा रिज़्क नहीं है। तीसरा 11 रोटियां लगाया, 1 के बदले 10 और 11वीं रोटी जो सैल को दी थी। अल्लाह ताला ने वो भी वापस कर दी। अल्लाह ताला की शान देखिए कि आपने वादे को पूरा कर दिखाया। राबिया बसरी की शान तवक्कुल को देखकर तमाम दरवेश हैरान हो गए। राबिया बसरी की मौत का वाक़या भी बड़ा अजीब है। मौत से कुछ देर पहले लोग इयादत के लिए हाजिर खिदमत हुए। राबिया बसरी ने कहा, फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ दो। लोग बाहर चले गए। कुछ देर अंदर गुफ्तगू की आवाज़ें आती रहीं। जब खामोशी छा गई, लोगों ने दरवाज़ा खोल कर देखा कि राबिया बसरी दुनिया से इस तरह रुखसत हो चुकी हैं कि जैसे हवा का झोंका तेज़ी से गुजर जाता है। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नाम में से एक नाम डायल कर दें।